خلافت راشدہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے جو دن منسوب ہے، ویسے تو الحمدللہ خانقاہ قادریہ اصغریہ کا یہی پیغام ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے یا اہل بیت کسی دنوں کے لیے محتاج نہیں ہیں۔ ہم سال کے 365 دن ہو یا 363 دن ہو، اللہ کے فضل سے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر ہر سنیچر کو اور ہر محفل میں نبی کا ذکر بھی شان سے کرتے ہیں، آل نبی کا ذکر بھی بڑی شان سے کرتے ہیں۔ اور آج ہم اس عظیم ذات کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں جس ذات نے دنیا میں آ کر، جس ذات نے دنیا میں جلوہ افروز ہو کر میرے رسول کو ابتر کے طعنوں سے نجات دلوائی۔ میرے رسول کی جب کوئی اولاد نرینہ زندہ نہ بچی، حضرت قاسم حضرت ابراہیم جب حیات نہ رہے، تو کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کی نسل کٹ چکی ہے، اب اس کی نسل میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ میرے نبی جب مایوس ہوئے تو میرے رب نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جا کر محمد سے کہہ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا، اور اسی کوثر کے چشمے کا نام خاتون جنت ہے، اور اسی خاتون جنت کے شہزادے اول کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ کیا بات، جس نے نبی کو با اولاد ہونے کا شرف بخشا، اس اللہ کی پہلی عطا کا نام حضرت امام حسن ہے، اور یہ وہ حسن ہے کہ جس کا شہزادہ بغداد کا بادشاہ، سنیوں کا پیر، شہنشاہ والی بغداد، غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ہر قادری پر یہ فرض سمجھا جائے کہ وہ کسی کا عرس منائے نہ منائے، ہر قادری اپنے پیر کے دادا کا عرس ضرور منائے۔ کون؟ حسن مجتبیٰ، جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ صحابہ اکرام وصال مصطفیٰ کے بعد جب جلوہ مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کو تڑپتے، علی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، عرض کرتے اپنے شہزادے کو باہر بلائیے۔ امام حسن باہر تشریف لاتے، علی کے شہزادے امام حسن کو، نبی کے بیٹے حسن کو جب صحابہ دیکھتے تو یہی کہتے، چہرہ حسن کا ہے، جلوہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ چہرہ تو حسن کا ہے، بولے نا بھائی سبحان اللہ، چہرہ تو حسن کا ہے، جلوہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے کندھے شریف پر امام حسن جلوہ افروز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، سواری تو بڑی اچھی ہے۔ حسن سے کہا، امام حسن سے کہا، اے حسن سواری تو بڑی اچھی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، میرے صحابہ سواری دیکھتے ہو، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔
یہ ہے شان میرے امام حسن۔ مستدرک الحاکم میں ایک روایت تابعی ہے، حضرت ابو سعید مقربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے۔ آپ ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جب تشریف لائے تو امام حسن نے مجمع کو سلام کیا تو سب نے جواب دیا، مگر حضرت ابو ہریرہ نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، نبی کے بیٹے حسن نے سلام کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب اس انداز میں دیا، وعلیکم السلام یا سیدی، اے میرے سردار، تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ یہاں پر رک کر کہوں گا کہ تم حسن کو علیہ السلام کہنے میں کوتاہی کرتے ہو۔ صحابی رسول ابو ہریرہ نے بتا دیا حسن علیہ السلام ہے۔ کیا کہا؟ اے سید، اے میرے سردار، آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ اب آخری روایت اگر ہمت ہو تو سناؤ، ہے بھائی؟ بھائی ہے تو ذرا مچل کر بولو نا۔ ایک بات بتاؤ آپ کو، یہ جو 1.5-2 گھنٹہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا، ہم عرش پر بیٹھ کر جنت والوں کا کام کرتے ہیں۔ ہم یہاں فرش پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، اور کام ہم فرشتوں والا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کام وہ کر رہے ہیں جس کام سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور میرا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ ایک روایت سناتا چلوں، توجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ہم بیٹھے تھے اور امام حسن مجتبیٰ کا ذکر چلا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ امام حسن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنی شہزادی خاتون جنت کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے آقا کچھ تلاش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کی شہزادی خاتون جنت آئی، عرض کرتی ہے بابا جان خوش آمدید، کیسے آنا ہوا، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے حسن کو تلاش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر میں حسن دوڑتے ہوئے آئے تو میرے آقا نے ایسے گلے لگایا جیسے بچہ اپنی پسندیدہ چیز کو گلے لگاتا ہے۔ اس انداز میں چمٹ گئے میرے آقا۔ اور بس اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے اپنی نبوت کی زبان امامت کے منہ میں رکھی، یعنی میرے رسول کی زبان امام حسن کے منہ میں رکھی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ میرے آقا یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ نبوت کے ہاتھ کہ جس کا اٹھنا میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ میرے رسول کی کوئی دعا میرا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اب دعا کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے بھی کام کی ہے اور میرے لیے بھی کام کی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہاں تک نہیں ہے روایت، آگے کے شعر تم لوگوں کے لیے اور مجھ جیسوں کے لیے۔ میرے رسول نے عرض کیا اے اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔
گویا اللہ کا محبوب بننا ہے تو حسن کو محبوب بنا لے. جو حسن سے پیار کرتا ہے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں, رسول کا خدا بھی اس سے پیار کرتا ہے. یہ شان ہے میرے امام حسن مجتبیٰ کی. وہ حسن مجتبیٰ جس کا پوتا بغداد میں بیٹھا ہو اور جس کا پوتا سمجھ میں نہ آئے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اہل بیت کے نام آپ کو قبر میں کام آئیں گے. میں نے کہا تو اہل بیت کی بات کرتا ہے, اہل بیت کے گھرانے کا ایک بیٹا عبد القادر جیلانی اپنے دھوبی کو کہتا ہے کہ میرا نام لینا قبر میں چھوٹ جائے گا. ارے جب ان کے گھر کے بچے کا یہ عالم ہے تو ان کے باپ علی کا اور علی کے بیٹے حسن و حسین کے نام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ارے تو صرف نام کا قادری ہے, میں نام کا قادری ہوں, دل سے بھی قادری ہوں, زبان سے بھی قادری ہوں اور کردار سے بھی پکا سچا قادری ہوں. قادری ہو کر قادریوں کے دادا پیر کو یاد نہ کرو, حسن مجتبیٰ کا عرس نہ مناؤ. ارے وہ حق تو یہ تھا کہ جب غلاموں کا عرس اتنا شان سے مناتے ہو تو ان کے آقاؤں کا عرس بھی بڑی شان سے مناؤ, تاکہ پتہ چلے کہ ڈھچو پچو معاملہ نہیں ہے. قادریت کے نام پر نازمیت کو آگے بڑھانے والے نہیں ہیں, یہ قادریت کے نام پر سنیت کو آگے بڑھانے والے ہیں. تبھی تو کہا ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے, وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, راقب بیٹھنے والا, راقب دوش کندھے مصطفیٰ کے, راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو حسن کو علیہ السلام کہنے میں, میں حسن کو نہیں, حسن کے سارے خاندان کو, یہ گھرانہ وہ ہے جنہیں فرشتے سلام کہتے ہیں, جن کے گھر کی چکی چلانے والا جبریل علیہ السلام ہو سکتا ہے تو جھولا جھلنے والا حسن علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا. میں حضرت کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں, اسی محبت سے سنیے گا. نعرہ تکبیر,